اللہ چونکہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، اس لیے ہم بھی حق بات کہنے سے شرمائیں گے نہیں۔ ہم تو آگے چلتے ہیں، پہلی بار ہم نے یہ طے کر لیا ہم نے آج کے بعد اپنی تنہائی کو پاک کرنا ہے، اور دوسری بار ہم نے اپنے ہاتھ کے استعمال سے جتنا ہو سکے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور تیسری بات بیٹے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ سرزد ہو جائے، انسان غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ پھر انسان کو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، غسل کس طرح واجب ہوتا ہے؟ آپ آرام کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، آپ کو ایک خواب آتا ہے یا کسی بھی طرح سے آپ وہاں پہ ریلیز ہو جاتے ہیں، تو اللہ جو کہ حق بات کرنے سے شرماتا نہیں ہے، آپ وہاں پہ خواب میں ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہیں اور میں جب سویا تھا تو میرا یہ معاملہ ہو گیا، صبح اٹھ کے آپ نے غسل پہلے کرنا ہے، نماز بعد میں پڑھنی ہے۔ جب کبھی ہمیں احترام ہو گیا یا کبھی ہم نے ایسی غلطی کر لی جو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ سرزد ہوئی، تو اس صورت میں ہمیں بعد میں کیا کرنا ہے بیٹے؟ غسل کرنا ہے۔ غسل کا طریقہ بڑا سمپل ہے، اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن صرف ہم نے کبھی پوچھا نہیں یا ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو لازمی ہمارے سلیبس میں ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے۔ غسل کا طریقہ اتنا آسان ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہلے غسل کرنے سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، یعنی آپ نے ایک لباس پہنا ہے، اس میں آپ کو احتلام ہو گیا، اب اس کے لیے وہ جو کپڑا ہے وہ لازمی آپ نے چینج ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں یا کسی مجبوری میں ہیں، آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ اسے دھو لیں، اسے آپ دھو لیں گے تو آپ کا کپڑا صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، آپ وہاں جا کے جو غسل کرتے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں، وہ اس سے پہلے آپ اپنے سارے شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ جو آپ نے فرمایا نا ابھی دھونا، اور کتنا دھونا، کس حد تک وہ پاک ہو جائے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے اگر لباس پہ ایسے کوئی اثرات ہوتے نا تو میں اس کو کھرچ دیتی۔ کھرچنے کا مطلب ہے کہ اس کے کپڑے کے اندر اثرات ہوتے رہتے ہیں، دھویا نہیں ہے، کھرچ دیا ہے، تو اوپر سے جو اتر گیا باقی اثرات رہتے ہیں اس کے، تو اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اس لیے یہ جو مادہ ہے یہ ناپاک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی یا کیا مسئلہ ہے، یہ پاک ہے۔ اگر کبھی رہ جائے تو نماز ہو جائے، لیکن اس کو دھو لیں، صاف کر لیں جس قدر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی کم ہے نا تو آپ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح مکمل کو صاف کر لیں جہاں پہ آپ کا وہ مادہ لگا ہوا ہے، اور اس قدر صاف کریں کہ وہ وہاں پہ اس کے اثرات نہ رہ جائیں۔ آپ نے نماز پڑھنی، آپ نے کیا اسے کہتے ہیں غسل کرنا ہے، تو غسل کے لیے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ لیکن اب چونکہ وہ شاور لگے ہوئے تو آپ بغیر ہاتھ کے ساتھ پانی ڈالنے کے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد اب اگلی چیز ہے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، پہلے تو مٹی سے دھو لیں، اب صابن ہے ماشاءاللہ، اب صابن کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ دھونے کے بعد اب آپ وضو کرتے ہیں، جو وضو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے ایک چلو پانی کا لینا ہے، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں 3 بار منہ میں ڈالتے ہیں اور 3 بار ناک میں ڈالتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایک چلو پانی کا لیتے، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالتے اور تھوڑا سا پانی ناک میں چڑھا لیتے، اور ناک میں چڑھانے کے بعد اللہ کے پیغمبر ناک سے اندر تھوڑا سا پانی کھینچتے تاکہ وہ خشوم تک کی ہڈی تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے کہ یہ بائیں ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے اس کے ساتھ وہ ناک میں ڈال کے صاف کرتے، صاف کر کے اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑ لیتے، 1 بار 2 بار یا 3 بار، 3 سے اوپر نہیں کرنا۔ یہ کیوں نہیں کرنا آپ ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے پانی لینا ہے اور لے کے ہم نے اپنے منہ کو دھونا ہے اچھی طرح، اور ایسے نہیں پھینکنا، اوپر سے پانی پھینکنا ہے، نیچے تک آنا ہے اور یہاں تک جائے گا یہ، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک آنے کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ 1 بار بھی کر سکتے ہیں آپ، 2 بار بھی کر سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، 3 بار بھی کر لیں ٹھیک ہے، 3 سے اس کے اوپر نہیں جانا ہم نے۔ اس سے آپ نے خواہش کی اللہ کے پیغمبر اگر میں 3 بار سے اوپر کر لوں تو کیا ہوگا، کیا مجھے اجر ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر نے 3 جملے بولے، فرمایا اگر تم 3 بار سے اوپر کرو گے فقد عصا وعدہ وظلم، تم غلط کرو گے، تم حد سے تجاوز کرو گے، اپنی جان پہ ظلم کرو گے۔
یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ میں یہ بھی آتی ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دے دیا، بس اس سے آگے کوئی چیز دین نہیں ہے، اس سے آگے چلیے۔ اب ہم نے بازو دھونے ہیں کونی تک، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر آپ اس سے بڑھانا چاہے تو بڑھا بھی لیں۔ کوئی صحابہ کرام اس سے اوپر لے جاتے تھے، یہاں تک ہوتے، کیوں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جو وضو کے آثار ہیں وہ قیامت کو چمکتی ہوں گے، تو بعض صحابہ کرام کی خواہش تھی ہمارے آثار اتنے نہیں اتنے چمک رہے ہوں، زیادہ چمک رہے ہوں، اس لیے وہ وضو کو تھوڑا سا اوپر لے جاتے، کیونکہ یہاں اللہ کا پیغمبر نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، وہاں اجازت نہیں دی کہ 3 سے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بازو کے بارے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں، اس میں کباہت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کا دین ہے، انہوں نے جو فرما دیا ہم وہی کریں گے۔ بازو پہلے دائیں پھر بائیں، کونوں تک کم از کم یا اس سے اوپر جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم غسل کر رہے ہیں، غسل کے لیے اب ہم نے اپنے سر کی طرف جانا ہے۔ 2 طریقے ہیں بیٹے، پہلے یہ تھا کہ پانی کی قلت تھی، ہم نے ایک ڈبے میں پانی لیا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اپنے دائیں جانے کو تر کر لیا، ابھی بائیں جانے کو تر کر لیا، اس کے بعد پھر پانی کا چلو لیا جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے رہے ہیں، وہ اس طرف ڈال لیا دائیں جانب 3 مرتبہ تاکہ یہ تر ہو جائے، پھر اس طرف کر لیا تاکہ یہ تر ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ سارے جسم پہ ڈالنے کے بعد ایک بار سارا پانی ہم ڈھیر لیا اور غسل ہو گیا، اور پاؤں بعد میں دھو لیے اللہ کے پیغمبر نے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پانی کی بڑی وافر مقدار ہے، لیکن ہم پانی کو ضائع نہیں کر سکتے، ہمیں اسلام پانی ضائع کرنے کا حکم اجازت نہیں دیتا۔ اس سے آگے بیٹھے آئے، ہم نے اب اپنے سر کی طرف آئے ہیں، اب ہم نے بازو تک کر لیے، ہم نے مسا نہیں کرنا، مسا سر کا نہیں کرنا، ہم نے اب اسی طرح اپنے آپ کو سارے جسم پہ پانی انڈے لینا ہے اچھی طرح۔ انڈے لینے کے بعد ہم نے وضو بھی کر لیا، ہمارا غسل بھی ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر کا طریقہ یہ تھا، سنت یہ تھا کہ نبی علیہ السلام اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے، مطلب نے نہا لیا ہے، اب آپ جب وہاں سے بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں آ کے آپ باہر کہیں اپنے پاؤں دوبارہ دھو لیں، یہ سنت ہے۔ ادروائز آپ نے غسل کر لیا، مکمل ہو گیا، آپ کا یہ پورا جسم بہہ گیا پانی اور پورا جسم آپ کا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، وہ ایک الگ بات، لیکن یہ سنت ہے کہ آپ نے اس کے بعد سارے جسم پہ پانی بہا لینا ہے۔ یہ ہمارا ہے غسل کا طریقہ۔ اس غسل کرنے کے بعد اگر ہمارا وضو مکمل ہے، ہمارا ہاتھ ہماری شرمگاہ کو نہیں لگا، یا ایک وضو تو ٹوٹنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اذا خرج من السبیلین فهو ناقض الوضو، اگر اس انسان کی شرمگاہ کے دونوں حصوں سے کوئی مادہ یا ہوا وغیرہ خارج ہو جائے تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا لگانے سے وضو خراب نہیں ہوتا، یہ کہیں کہتے ہیں یہاں پہ ریشہ آ جائے تو وضو خراب یہ نہیں ہوتا، خون نکلے وضو خراب نہیں ہوتا، آپ گوشت کھا لیتے ہیں گائے کا تو خراب نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر آپ وضو کے بعد اونٹ کا گوشت کھا لیں تو اللہ کے پیغمبر نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس لیے اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے یہ طریقہ سکھا دیا ہے۔ یہ ہمارا مکمل غسل ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا وضو برقرار ہے، اگر ہم نے اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکا، ہمارا ہاتھ ہماری شرمگاہ کو نہیں لگا، شرمگاہ سے نہیں ٹکرایا، یا ہمارا جو دونوں راستوں سے ہوا وغیرہ خارج نہیں ہوئی، ہم اسی کے ساتھ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سمپل سا طریقہ ہے کہ وضو کرنا ہے نماز والا، اور کرنے کے بعد ہم نے پورے جسم پہ پانی بہا لینا۔ آپ کہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کے پاس پانی نہیں ہے غسل کرنے کے لیے، لیکن آپ کو احتلام ہو گیا، یا آپ شادی شدہ ہیں، آپ اپنے بیوی سے مل چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس غسل کرنے کو پانی نہیں ہے، اس صورت میں قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، 4 چیزیں ہیں، آپ نے وضو کرنا ہے یا آپ نے غسل کرنا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں چلے گئے ہیں تو بھی آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے، اگر آپ اپنی بیوی کو چھو لیتے ہیں اس صورت میں بھی آپ نے غسل کرنا ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کو پتہ ہے اگر میں پانی کے ساتھ نہاؤں گا تو میں مزید بیمار ہو جاؤں گا، میرے جسم پہ ایسا آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ پوری رکھیے، آپ کو ایسا کوئی مرض ہے اگر اس کے اوپر پانی پڑ جائے، یا ایسی بیماری ہے کہ اگر آپ پانی سے نہاتے ہیں آپ بیمار ہوتے ہیں، یا آپ کو مرنے کا اندیشہ کہ موت آ سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ نے تیمم کرنا ہے۔ ان کنتم مرضی او علی سفر، آپ سفر میں ہیں پانی نہیں ملا آپ کو، آپ وہاں بھی تیمم کریں گے، بتا رہا ہوں۔ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، بیوی کو چھو لیں، بیت الخلاء میں چلے جائیں، سفر میں پانی نہیں مل رہا آپ کو یا بیمار ہیں،
پھر کیا ہے آپ نے تیمم کرنا ہے. تیمم کیسے کرتے ہیں؟ سر ایک مرتبہ صحابہ کرام میں کہیں دور نکلے ہوئے تھے, ایک صحابی رسول کو احتلام ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ جو کہ غسل کا طریقہ ہے وہ گئے ہیں جا کے مٹی کے اندر خود کو لوٹ پوٹ کیا اور سارا مٹی مٹی ہو کے تو آگے کہتے میرا غسل کا معاملہ پورا ہو گیا. غالباً سیدنا عمر تھے صحابی کو, انہوں نے کہا یہ تمہیں کیا کیا, تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم بس اپنے ہاتھوں کو مٹی پہ مارتے, مار کے اسے پھونکتے اپنے منہ پہ اور ایسے مار لیتے, بس اتنا کافی ہے. اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے تو نبی علیہ السلام نے بھی انہیں اتنا ہی بتایا کہ آپ کو اتنا مٹی میں لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اگرچہ آپ نے غسل کرنا تھا, آپ بس اپنے ہاتھوں دونوں کو مٹی پہ یوں ماریں, مار کے اس کو یوں جاڑ لیں, اندر پھونک دیں, اس کے بعد منہ پہ اور اپنے بازوں پہ اس کو ہلکا سا لگا دیں, یہ آپ کا تیمم ہوگا.